بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 159 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم احناف کے ہاں عقد میں جو لگائی جانے والی شرائط ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں اور کیا تفصیل ہے اس کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو گزشتہ سبق میں بلکہ گزشتہ 2 اسباق میں جو بیع کے جواز اور عدم جواز کی شرائط ہیں ان کی 5 اقسام پڑھی تھی تفصیل کے ساتھ۔ آج کے سبق میں ہم احناف کے ہاں یہ شرائط کتنی طرح کی ہوتی ہیں، کتنی اقسام کی ہوتی ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے، تو اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ احناف کے ہاں 3 طرح کی شرائط ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مقتضی عقد کے مطابق شرط۔ مثلا یہ کہ کوئی شخص کہتا ہے بیع کے اندر کہ میں تم سے اس شرط پر بیع کرتا ہوں کہ تم مبیع فوراً میرے حوالے کرو گے، تو یہ ایسی شرط ہے جو شرط مقتضی عقد کے مطابق ہے، اور ایسی شرط لگانا درست بھی ہے۔ دوسری قسم کی شرط ایسی شرائط ہوتی ہیں دوسری قسم کی کہ جو ملائم عقد کے مطابق ہو۔ ایسی شرط جو ملائم عقد کے مطابق ہو۔ مثلا کوئی شخص ادھار بیع کرتا ہے اس شرط پر کہ تم مجھے کوئی ضامن لا کر دو کہ تم پیسے ادا کرو گے، تو یہ شرط ملائم عقد کے مطابق شرط کہلاتی ہے، اور یہ بھی درست ہے۔ یعنی اگرچہ مقتضی عقد کے اندر داخل نہیں ہے لیکن عقد کے مناسب ہے، اس کے خلاف بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ شرط بھی درست ہے۔ تیسری قسم کی شرط جو ہے وہ متعارف شرط ہے، یعنی جو اگرچہ مقتضی عقد کے اندر داخل نہیں ہے اور ملائم عقد کے تقاضے کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن متعارف ہو گئی ہے، عرف عام میں تاجروں میں یہ بات مشہور ہے اور معروف ہے کہ یہ شرط لگائی جاتی ہے، تو ایسی شرط بھی بیع کے اندر لگائی جا سکتی ہے۔ مثلا اس کی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی سے اس شرط کے ساتھ جوتا خرید لے کہ بائع اس کے اندر جو ہے وہ تلوہ لگا کر دے گا، یعنی جو اس کے اندر جو نیچے ایک تلوہ ہوتا ہے وہ بائع اس جوتے میں لگا کر دے گا، تو ایسی شرط لگائی جا سکتی ہے۔ یہ شرط اگرچہ عقد کے تقاضے کے اندر نہیں آتی اور نہ ہی ملائم عقد میں آتی ہے، بلکہ عرف عام میں جو ہے وہ جب جوتا خریدا جاتا ہے تو اس کے اندر تلوہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ شرط لگائی جا سکتی ہے۔ تو یہ احناف کے ہاں 3 قسم کی شرائط ہوتی ہیں جو مقتضی عقد کے مطابق ہوتی ہیں، یا پھر ملائم عقد کے مطابق ہوتی ہے، یا پھر متعارف شرط ہوتی ہے۔ چوتھی قسم کی شرائط وہ ہیں جو مقتضی عقد کے خلاف ہو۔ ایسی شرائط جو مقتضی عقد کے خلاف ہوں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کا قبضہ کبھی نہیں لوگے، تو یہ شرط جو ہے وہ عقد کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یعنی مشتری کو مبیع میں جو ہے وہ تصرف کا حق حاصل ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص یہ شرط لگاتا ہے کہ میں شرط پر بیچوں گا تو میں قبضہ ہی نہیں ملے گا، بیع کا تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا، بیع مشتری خریدتا ہی اس لیے ہے، بیع مشتری کرتا ہی اس لیے ہے، مبیع خریدتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو تصرف کا حق حاصل ہو جائے، تو لہٰذا اس شخص نے ایسی شرط لگا دی جو اس کے عقد کے تقاضے کے خلاف ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی شرط لگائے جس سے ثمن مجہول ہو جائے۔ جیسے کہ ایک مکان فروخت کرتا ہے کوئی بندہ اس شرط پر کہ جب میں تجھے اس کی قیمت لا کر دوں گا تو اس کو واپس مجھے فروخت کرنا ہوگا، تم مجھے واپس خود فروخت کرو گے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ثمن مجہول ہے، ثمن معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس مکان کی قیمت جب وہ واپس آئے تو وہ بڑھ چکی ہو، تو اسی قیمت پر اس کو کیسے بھیجا جا سکتا ہے دوبارہ، تو یہ ایسی شرط بھی مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ یعنی بیع تو ابھی کر لی ہے لیکن اس کا ثمن معلوم نہیں ہے، جب ثمن مجہول ہو تو وہ بیع فاسد ہوتی ہے، تو ایسی شرط لگانا بھی فاسد ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو۔
اب ایسی شرائط کا حکم کیا ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہوتی ہیں؟ ایسی بیع کے اندر کوئی شرط لگائی جائے جو عقد کے تقاضے کے خلاف ہو تو ایسی شرائط کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ ایسی شرط لگانے سے بیع فاسد ہو جاتی ہے اور شرط بھی، یعنی اس سے بیع بھی فاسد ہو جائے گی اور وہ شرط بھی فاسد ہو جائے گی اگر کوئی ایسی شرط لگائی جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اور اس میں متعاقدین میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ نفع ہو یا مبیع کا نفع ہو، تو ایسی شرط لگانے سے شرط بھی فاسد ہو جائے گی اور وہ عقد بھی فاسد ہو جائے گا، بیع بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ تو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی کا مسلک ہے۔ علامہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ تعالی جو کوفہ کے قاضی تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایسی شرط لگانا درست ہے، اور نہ صرف یہ کہ شرط لگانا درست ہے بلکہ بیع بھی درست ہے، یعنی شرط بھی درست ہوگی اور اس سے بیع بھی درست ہو جائے گی، بیع کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بیع میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے تو وہ شرط فاسد ہوگی لیکن بیع درست ہو جائے گی، یعنی ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو تو اس سے وہ شرط فاسد ہوتی ہے، بیع فاسد نہیں ہوتی، بیع تام ہو جائے گی، بیع مکمل ہو جائے گی۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ ایسی شرط لگانے سے بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے اور شرط بھی فاسد ہو جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے اندر شرط لگانے سے منع فرمایا۔ تو یہ ائمہ اربعہ کی دلیل ہے اس بات پر کہ ایسی شرط لگانا جو مقتضی عقد کے خلاف ہو اس سے بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے اور شرط بھی فاسد ہو جاتی ہے، یہ دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابن ابی شبرمہ جو قاضی کوفہ ہیں، وہ رحمہ اللہ کوفہ کے قاضی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی شرط لگانا درست نہیں ہے، لیکن ایسی شرط لگانا درست ہے اور بیع بھی درست ہو جاتی ہے۔ تو وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا اور یہ شرط لگائی کہ میں مدینہ منورہ تک اس پر سواری کروں گا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تک اس پر سواری کر کے آئے تو پتہ چلا کہ بیع بھی صحیح ہے اور شرط لگانا بھی صحیح ہے، یعنی اب اس میں بائع کا فائدہ ہے نا، حضرت جابر بائع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتری تھے، تو بائع کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسی شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس طرح کی شرط لگائی اور پھر انہوں نے شرط کو پورا بھی کیا، مدینہ منورہ تک وہ اسی اونٹ پر سواری کر کے آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی شرط لگانا درست ہے اور بیع بھی درست ہے۔ یہ ابن ابی شبرمہ رحمہ اللہ تعالی کا مستدل ہے یہ والی روایت۔ ابن ابی لیلہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو فرماتے ہیں کہ ایسی شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہو وہ فاسد ہوتی ہے لیکن بیع درست ہو جاتی ہے، وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ولا کی شرط ان کے لیے لگا لو لیکن شرط لگانے سے کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، بعد میں ولا آزاد کرنے والے کو ہی ملے گی۔ یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدنا چاہا تو ان کا جو مالک تھا اس نے یہ شرط لگا دی کہ اس کی ولا مجھے ملے گی، میں اس شرط پر بیچوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ولا تو اسی کو ملتی ہے جو آزاد کرتا ہے، تو لہٰذا الولاء لمن اعتق، تو لہٰذا ولا تو اسی کو ملے گی، لہٰذا اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کو فاسد قرار دیا اور بیع کو درست قرار دیا، تو لہٰذا شرط فاسد ہوگی، بیع درست ہوگی۔ اس وجہ سے ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ مسلک ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شرط لگانے سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، یہ ان شرائط کے بارے میں ہے جن کو انسان پورا کر سکتا ہے۔ اگر عقد کے اندر ایسی شرط لگائی جائے جس کو انسان پورا کر سکتا ہو تو اس سے وہ عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی شرط لگائی جس کا پورا کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے
اور نہ ہی اس کے اختیار میں ہے تو ایسی شرط جو ہے وہ خود بخود فاسد ہو جاتی ہے، عقد کو فاسد نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کتاب بیچتا ہوں اس شرط پر کہ تم یہ کتاب لے کر آسمان پر چڑھ جاؤ، تو آسمان پر جانا تو متعذر ہے، وہ تو مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے، انسان کیسے آسمان پر پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ شرط لغو ہوگی اور کالعدم شمار ہوگی، گویا کہ یہ شرط لگائی ہی نہیں گئی، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے ایسی شرط جو ہوتی ہے وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی، خود بخود لغو ہو جاتی ہے، کالعدم ہو جاتی ہے۔ اور جن شرائط کو انسان پورا نہیں کر سکتا اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ان کو پورا کرنا۔ نمبر ایک یہ کہ وہ اسے کر ہی نہ سکے، اس کے کرنے پر وہ قادر ہی نہ ہو، جیسے کہ آسمان پر چڑھنا اور سورج کو مغرب سے طلوع کرنا، یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کام شرعاً ممنوع ہو، شریعت نے اس کو پورا کرنے سے منع کیا ہو، تو لہٰذا وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں تم کو یہ کتاب اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تمہارے بیٹے مرنے کے بعد وارث نہیں ہوں گے تمہارے، تو لہٰذا یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا یہ شرط لغو ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی اور بے صحیح ہو جائے گی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے احناف کے ہاں شرائط بے کی 3 اقسام اور مقتضی عقد کے خلاف شرط لگانے کے حکم کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ اگر کوئی مقتضی عقد کے خلاف جو ہے وہ شرط لگائے بے کے اندر تو اس کا کیا حکم ہے۔ ائمہ اربعہ کے ہاں وہ عقد کو بھی فاسد کر دیتی ہے اور وہ شرط خود بھی فاسد ہوتی ہے۔ ابن ابی شبرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی شرط لگانا بھی درست ہے اور بے بھی درست ہوگی۔ ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی شرط جو مقتضی عقد کے خلاف ہو وہ خود فاسد ہو جائے گی لیکن بے فاسد نہیں ہوگی، بے تام ہو جائے گی۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، ایسی شرط جو متعارف ہو اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 2، ائمہ اربعہ کے ہاں شرط فاسد لگانے سے بے فاسد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔